اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ بہادور کے خوبصورت ترانے کے بعد میں دعوت دیتا ہوں علی مرتضیٰ کلاس 9 کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ علی مرتضیٰ کلاس 9۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماں کی آغوش۔ روک لیتی ہے بلاؤں کو اپنی اوپر، روک لیتی ہے بلاؤں کو اپنی اوپر، ماں کی انچل مجھے جبریل کی پر لگتا ہے۔ صدر ذی وقار، آج کے بچے قوم کا مستقبل، آج کے بچے قوم کا عروج و اقبال، آج کے بچے قوم کی قسمت کے ستارے، آج کے بچے چمنستانی زندگی کی مہکتی پھول اور بلبل، آج کے بچے قوم کی کھیلتے نونہال ہے جن کے ساتھ ہمارے امنگیں، آرزوئیں اور قسمتیں وابستہ ہے۔ یہ بچے اگر اچھے ہیں تو قوم کا مستقبل تابناک، یہ بچے اگر برے ہیں تو قوم کا مستقبل تیرا و تار۔ غرض کارگاہ حیات میں ہمارے پاس اگر کچھ بھی ہے تو یہی بچے ہیں۔ جناب صدر، بچہ جب پیدا ہو کر اس فانی دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے جس ہستی کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی پیاری ماں۔ جناب صدر، اس بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی محبت بری آغوش اور شفقت بری گود ہوتی ہے، جہاں سے اس کی تعلیم کا آغاز ہوتے ہے۔ جناب صدر، ماہرین تعلیم کا متفق رائے ہے کہ بچہ پہلے دن سے ہی علم و عرفان کی پھول چننا شروع کر دیتا ہے، لہذا پہلے دن سے ہی اس کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ وہ غلط روی کے کانٹوں میں اپنے دل و دماغ کو زخمی نہ کر بیٹھے۔ اس کے تربیت کے لیے گھر کے ماحول کو پہاڑی چشموں کی طرح صاف و شفاف بنا دینا چاہیے تاکہ یہ نوارد اقلیم ہستی اس کا عکس اپنے اندر جذب کرتا چلا جائے۔ ماحول جس قدر پاکیزہ ہوگا اس قدر اس کے پھول اور پھل میٹھے اور شیرین ہوگی، جس قدر لاپرواہیاں برتی جائے گی اس قدر توقیہ ہمارے حصے میں آئے گی۔ سامعین گرامی، بچہ جب چلنا سیکھ جائے تو اس کی ماں کو دوہری ذمہ داری نبھانا ہوگی، اسے گلی محلے کی صفائی بھی کرنی چاہیے اور گھر کی بھی۔ آج ہمارے گلی محلوں میں بد اخلاقی، بدتمیزی اور گالم گلوچ کے جراثیم اس کثرت سے بکھرے ہوئے پڑے ہیں کہ اس میں کسی صحت مند جسم کا سلامت رہنا محال تو نہیں لیکن انتہائی مشکل ضرور ہے۔ ماؤں نے ان بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کی اخلاقی اور جسمانی صحت دونوں قابل رشک ہو جائے۔ سامعین گرامی، یہ حقیقت سورج سے بھی زیادہ روشن، چاند کی معصومیت سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے کہ قوموں کی قسمت ان ماں کی آغوش ہے، اور یہی سے ماں کی آغوش سے عبداللہ بن زبیر جیسے علمبردار ہوتے ہیں جو پھانسی کی جولے کو آغوش مادر تصویر کرتے ہوئے اس رمضی نغمات فضاؤں میں بکیر جاتے ہیں۔ اب بھی ممبر سے نہ اترا یہ خطیب، اب بھی گھوڑے سے نہ اترا، اور یہی سے طارق بن زیاد جیسے علمبردار جنم لیتے ہیں جو ساحل اندلس پر ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے، کہ ترانہ گاتے ہوئے اور یوں گویا ہوتے ہیں۔ اور یہی سے ماں کے آغوش سے طارق بن زیاد جیسے نمبردار جنم لیتے ہیں جو ساحل اندلس پر ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے کا ترانہ گاتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار
जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, परदार के हर कुछ तोड़ देंगे। हम हक की निशा है दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। और जो बदल सजाने आए हैं वो बदल सजा कर दम लेंगे। सच्ची वकार, आज हमारी कौम बस्ती की गली में क्यों गिर रही है? इसकी वजह कुछ और नहीं कि हमारी माओ ने इस हबली मकीन को छोड़ा है जो मिल्लती बैज़ा के उरूज की ज़मानत थी। माओ ने अंती तकलीफ और मगरिबी पैशन को अपनाया है। फैशन परस्ती ने माओ को अपनी सकावत और तहजीब से दूर कर दिया है। ये सब शैतान के बिछाए हुए जाल है जिनमें हमारी माएँ, कौम की बेटियाँ और बहनें मुर्गी नादा की तरह फंस गई है। जनाब सदर, अगर हम खुदकशी नहीं करना चाहते बल्कि इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अकल की नाखुन लेने चाहिए। हमारे माओ, कौम के बेटे और बहनों को इस्लाम की चश्मे साफी से शरआनोशी करके अपनी प्यास बुझा लेना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर जो जांबाज उठेंगे, माँ के आगोश से जो जांबाज जन्म लेंगे और खालिद बिन वलीद, हैदर कर्रार, अब्दुल्ला बिन जुबैर और उमर इब्न खत्ताब की किरदार के हामिल होंगे और वो इस्लाम का अलम उठाकर पूरे आलम में उसको अपनी खुशबू बख्शेगी और मशामी जा को मुअत्तर करती चली जाएगी। मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। वजूदी ज़न से है सारी कायनात की रंग, वजूदी ज़न से है सारी कायनात की रंग, इसी की साथ से है ज़िंदगी का सूज़ दरू। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।